السلام علیکم، میں ہوں عزیر احمد خان، آپ کا اپنا ہوسٹ ابلاغ ٹی وی کے ہمراہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیسے ہمیشہ ہمارے ملک میں 2 عیدوں کی روایت رہی ہے، اس دفعہ حکومت نے کافی کوشش کی کہ کسی نہ کسی صورت ایک عید ہو جائے، لیکن مولانا پوپلزئی دوبارہ آڑے آ گئے اور انہیں آج چاند نظر آ گیا۔ اس لہٰذا اس وجہ سے آج کے میں باقاعدہ عید ہوگی۔ ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کے حکومت نے باقاعدہ سرکاری طور پر عید کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ حکومت عمران خان کی کے میں ہے اور وفاق میں بھی ہے۔ وفاق کا وزیر یہ کہتا ہے کہ وہ جو دوربین ہے 40 سال پرانی ہے، اس سے مولانا صاحب کو نظر نہیں آتا، اس وجہ سے آج روزہ ہے اور کل عید ہوگی۔ اس سے قبل وہ قمری کیلنڈر بھی جاری کر چکی ہیں، لیکن چونکہ علماء کرام سے متھا لگانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اس وجہ سے پھر دوبارہ وہی 2 عیدیں رہیں گی۔ جبکہ کے صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی نے کہا کہ پوپلزئی کو کمیٹی کا ضرورت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے تو اس کے بعد شاید ملک میں ایک ہی دن روزہ اور ایک ہی دن عید ہو۔ جبکہ مفتی منیب الرحمان کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری اور انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ پی گورنمنٹ ہی پوپلزئی کے حوالے کر دیں، شاید ان کے جو دیگر منصوبے ہیں، جو بڑے بڑے منصوبے اس وقت عدالت عظمیٰ کی نظر میں ہیں، وہ بھی بر وقت کامیاب ہو سکیں اور بر وقت مکمل ہو سکیں۔ اس وجہ سے یہ ایک نیا لانجھا دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے تو پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا ہے کہ پرسوں ملک بھر میں عید ہوگی، جبکہ آج جو ہے کراچی میں رویت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا۔ اب وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر علماء کرام کو باقاعدہ ایک فنڈ دیا جاتا ہے جس پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور حکومت کہتی ہے کہ یہ پرانی دوربینیں ہیں، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ دوربینیں دینا کس کا فرض ہے؟ وہ حکومت ہی دے گی نئی دوربینیں؟ جو پرانی دوربینیں اگر دے رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ پہ کھڑے ہو کے وہاں افطاریاں کر رہے ہیں اور ٹائم ضائع کر رہے ہیں، تو اس میں بھی حکومت ہی کی غلطی ہے کہ نئی دوربینیں کیوں نہیں دی ہیں۔ لہٰذا ایک نظام ہونا چاہیے ملک میں، ایک سسٹم ہونا چاہیے، جو کہ ابھی تک عمران خان لانے میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے جو بھی وعدے کیے تھے وہ ابھی تک کسی جگہ بھی پورے نہیں ہوئے۔ جو کچھ وہ تقاریر میں کہتے رہے، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا، میں غیر ممالک میں نہیں جاؤں گا، معاشی حالات کو میں درست کروں گا، مگر اتنا ہی کشکول لے کے پڑ رہے ہیں۔ پھر ان کے وزراء جو ہیں وہ بھی ایکسیڈ کر رہے ہیں۔ آج زرتاج گل پہ وہ ناراض تو ہو گئے، اس نے لیٹر بھی واپس لے لیا، مگر کیا اس کی بہن کی اپوائنٹمنٹ وہاں سے ختم ہو گئی ہے؟ جب حلف میں لکھا ہے کہ وہ MNA ممبر قومی اسمبلی یا وزیر سچ بولے گا، اگر اس کے بعد وہ جھوٹ بولتا ہے اور لغو بازی کرتا ہے اور اپنی اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، تو اس سے یقینی طور پر وزارت جو ہے واپس لے لینی چاہیے، تاکہ یہ ایک مثال سیٹل ہو۔ عمران خان نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ وزراء اپنے اختیارات کا جو ہے استعمال وہ غلط نہ کرے، لیکن ماضی میں دیکھ لیں ایک وزیر نے یہاں پر اسلام آباد میں ایک غریب جھونپڑے والے پر ظلم کیا، پھر سپریم کورٹ نے ایکشن لیا، پھر ان کی وزارت چلی گئی اور حکومت نے پھر اسے دوبارہ وزیر بنا دیا۔ یہ کیا دوہرا معیار ہے؟ یہ کیا عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہے؟ یہ اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ جو کہے وہ کرے، جو عوام سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرے۔ اب تو 2 عیدیں ہو رہی ہیں، آگے پھر دیکھتے ہیں کہ اگلے سال کیا ہوتا ہے، کیا ان علماء کرام اور حکومت کے مابین کوئی بات بن جاتی ہے یا نہیں بنتی۔ ایک یہ مسئلہ کھڑا ہے، اور ادھر عید کے بعد جسر فائز عیسیٰ کا جو ہے وہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے، وہ ان کے خلاف جو ریفرنس بھیجا ہے وہ اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ لہٰذا حکومت کے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ آن کھڑا ہوا ہے، جبکہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ قانون سے کوئی ماورا نہیں۔ ہم بھی اس بات میں ان کے ساتھ ہیں کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے، لیکن قانون سب کے ساتھ ایک ہونا چاہیے۔ عدل جہانگیری ہونا ہے تو سب کے ساتھ ایک ہو، مدینہ کی ریاست ہے تو سب کے ساتھ سلوک ایک ہو، ایک ہی صف میں محمود و ایاز ہو، چاہے وہ وزیر اعظم جرم کرے یا سپاہی جی کرے یا IG کرے، سب کے لیے ایک ہی قانون، ایک ہی جرم، ایک ہی سزا ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جو با اختیار لوگ ہیں وہ عیاشی کریں اور چھوٹے جو ہے اگر ان سے جرم ہو جائے تو وہ بیچارے جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ اس دوہرے معیار کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمیں آپ اجازت دیجیے۔ ابلاغ ٹی وی کو اپڈیٹس کے حوالے سے سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔